5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر بہترین کھانا کھاتے ہوئے، اور اگر کوئی بہترین کپڑا پہنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا ہے، اس سے لاکھ کروڑ گنا بہتر وہ ایک لمحہ ہے کہ کوئی مشکل کی حالت میں زمین پر بیٹھے ہوئے پھٹے کپڑے پہن کر اللہ کو یاد کرے، تو وہ ایک لمحہ زندگی کا بہتر ہے۔ آج آپ اس ٹن کے پترے کے نیچے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے 1 سال میں انشاءاللہ یہاں بلڈنگ بن جائے، لیکن پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس مدرسے کے پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جب آپ لوگ جب بڑے ہو جائیں گے 25 سال کے بعد اور یہاں سے گزریں گی تو آپ کہیں گے ہم یہاں پہ اس وقت پڑھتے تھے جب یہاں پر ٹن پترا تھا۔ تو یاد رکھیے، ہر پریشانی کے بعد ہر آسانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرگوڑ قصبے میں یہاں کے بیدار سنی حساس مسلمانوں نے اس مدرسے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے شہر قاضی صاحب ہوئے، محبوب صاحب ہوئے اور دیگر لوگ ہوئے، سب میں دین کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اس کا احساس ہے، اسی لیے مدرسے کو قائم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، لیکن عبادت کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ کی عبادت تب کرو گے جب تم اس کو پہچانو گے، اور پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اسلام کی تعلیم لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو مکہ شریف میں اس وقت اسلام غالب نہیں آیا تھا۔ بہت سے اسلام کے دشمن تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا، جو حضور علیہ السلام کو نبی مانتا، ان لوگوں کو بڑی پریشانیوں میں ڈالا جاتا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت اکرم رضی اللہ عنہ تھا، ارقم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے شہر کے باہر اپنے گھر کو اسی لیے وقف متعین کر دیا کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لائیں، صحابہ وہاں پر حاضر ہوں اور دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ اسی لیے دار اکرم ارقم جب کہتے ہیں تو وہ پہلا مدرسہ، کیونکہ اس وقت ایسی حالت تھی کہ جو اسلام کی بات کرتا تھا اس کو پریشان کیا جاتا تھا۔ پھر وہ بھی دور آیا جب فتح مکہ اور مدینہ شریف میں اسلام غالب ہوئے اور آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہم کو اس دور کو نہیں بھولنا ہے جب حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تھا۔ کیوں باندھا تھا؟ پتھر کیوں؟ کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ کی جو آتڑیاں ہیں وہ درد کرتی ہیں، اس لیے اوپر پتھر باندھا کہ وہ آتڑیاں دبی رہیں، درد نہ ہو۔ وہ بھی دور تھا جب صحابہ اکرام کھجور کی گٹھلی کھاتے تھے۔ کھجور ختم ہو گیا تو گٹھلی کو پھینکتے نہیں تھے، گٹھلی کو رکھتے تھے، جب کھانا ختم ہو جاتا گٹھلی کو منہ میں ڈال کر 2 گھونٹ پانی پی لیتے اور اس سے پیٹ بھرتے تھے۔ اس دور سے آج اس دور میں اسلام آیا ہے جہاں گل پوشی بھی ہو رہی ہے، بریانی بھی بن رہا ہے اور یہ سہولتیں بھی ہیں۔ ہم کو بھولنا نہیں ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر بہترین کھانا کھاتے ہوئے،
اور اگر کوئی بہترین کپڑا پہنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا ہے، اس سے لاکھ کروڑ گنا بہتر وہ ایک لمحہ ہے کہ کوئی مشکل کی حالت میں زمین پر بیٹھے ہوئے پھٹے کپڑے پہن کر اللہ کو یاد کرے تو وہ ایک لمحہ زندگی کا بہتر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ کو یاد کرنا، اور جب اللہ کو ہم سچے دل سے یاد کریں گے تو دھیرے دھیرے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد کرنا ہے، فوراً نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کے مزاج میں ہر چیز فوراً ہو گیا ہے۔ پہلے اگر مجھے 1000 روپے بینک سے نکالنے ہوتے تھے، آج سے 30 سال پہلے بینک میں جاتے تھے ہم لوگ، لائن میں کھڑے ہوتے تھے، بینک کا فارم بھرتے تھے، ٹوکن ملتا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ٹک سے پے ٹی ایم کیا۔ تو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے انسان کے مزاج پر؟ انسان ہر چیز فوری طور پر جاننا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے، اور ہر چیز فوری طور سے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دماغ میں مستقل مزاجی نہیں آ پا رہی ہے اور وہ صبر نہیں کر پا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، فرمایا نا۔ اس لیے آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا ہے، قرآن شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ کی جو اساتذہ ہیں، جو استانی ہیں یہاں پر، جو ماشاءاللہ بڑی محنت سے پڑھا رہی ہیں آپ لوگوں کو، تو قرآن شریف کا صحیح تلفظ پڑھنا ہے۔ جو چیزیں آپ کے استاد، آپ کے والدین بتائیں آپ کو، اس کو عمل کرنا ہے۔ باہر کی چیز، کرکرے، چاؤمین، بسکٹ، چپس بالکل نہیں کھانا ہے۔ اس کو کھانے سے تمام پریشانی ہوتی ہے۔ گوشت کھائیے، سبزی کھائیے، فروٹ کھائیے، لیکن چپس وغیرہ بالکل نہیں کھانا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے، وقت کی پابندی کرنا ہے، ٹائم پر سونا ہے، ٹائم پر اٹھنا ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ آج آپ اس ٹن کے پترے کے نیچے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے 1 سال میں انشاءاللہ یہاں بلڈنگ بن جائے، لیکن پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس مدرسے کے پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جب آپ لوگ جب بڑے ہو جائیں گے 25 سال کے بعد اور یہاں سے گزریں گی تو آپ کہیں گے ہم یہاں پہ اس وقت پڑھتے تھے جب یہاں پر ٹن پترا تھا۔ تو یاد رکھیے، ہر پریشانی کے بعد ہر آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو مشکلیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ آپ جو اس مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھیں گی، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گی، وہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی جا کر 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے اور وہ غافل ہے، کیونکہ دنیا میں بہترین کام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تو میں آپ سب کا، قاضی صاحب کا، اور جتنے حضرات ہیں، تہہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ آپ نے مجھے جو بھی عزت دی، اور ہمارے سید محی الدین قادری صاحب اور حضرت مفتی فتح اللہ بنگلوری صاحب جو تشریف لائے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے وقت کی قربانی دی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو غیبی امداد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین کا یہ ہوتا ہے فائدہ، آپ اللہ پہ یقین کیجئے، وہ آپ کو ایسی جگہ سے مدد کروائے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ بس پکا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور درود شریف کی کثرت۔ یاد رکھیے گا ہر پریشانی کا ایک سلوشن، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں رزق نہیں ہے، اس کو پڑھیے۔ ماں باپ میں لڑائی ہے، اس کو پڑھیے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، اس کو پڑھیے۔ نوکری نہیں مل رہی ہے، اس کو پڑھیے۔ تجارت نہیں چل رہا ہے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے، سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔